ابھی ان کو 1.5 سال کا ٹینور ملتا ہے، عوام 5 سال کے انتظام، دوسرا ٹینور آتا ہے، ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اس کی حکومت کو دی جاتی ہے۔ تیسری دفعہ کون سا دور بھائی ہے جان جس تھوڑا سا ہاتھ پیچھے میں کرو۔ نواز شریف کے دور کو اور ان کے کاموں کو نکال دیا جائے؟ تو مجھے بتائیں اس ملک میں بچتا کیا ہے؟ اس ملک میں بچہ کے کھنڈرات نظر آئے گا۔ جس ملک نواز شریف نے کام کیا ہے آج اس کی تو سزا دی جاتی ہے، اور جنہوں نے کام نہیں کیا وہ دندناتے پھرتے ہیں اور وہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنا بھی نواز شریف کے پاس اور شہباز شریف کے پاس وقت ہے، جتنی بھی اللہ ان کی لمبی عمر کرے، وہ اس ملک کے لیے وزیر اعظم، وزیر اعظم، اور یہ ملک ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روکے۔ انشاءاللہ۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو لاڈلا کہا جائے، پھر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو کیوں لاڈلا کہا جائے؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ اب جب پچھلے فیصلہ ہمارا وہ آیا تھا، ہم نے تو جو سزائیں بھگتی ہیں کسی دوسرے نے بھگتی ہیں تو بتا دیں، جتنی سزائیں نون لیگ نے کاٹی ہیں کسی اور جماعت نے نہیں کاٹی۔ ان کو تو صرف ابھی شروعات ہی ہوئی ہے، اور پارٹی کہیں کی کہیں چلی گئی ہے، کوئی کہیں نکل گیا ہے، کوئی کہیں نکل گیا ہے۔ آج صرف وکیلوں کو کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا۔ سر جو نواز شریف صاحب کا کیس متعلق کہا جائے کہ خان درست رہے کہ بے بنیاد میں من گھڑ، آپ کو لگتا ہے کہ جو خان پر کہنے والے یہ عدالت ثابت کرے گی، اور خان نے وہ کام کیے ہیں جو آج تک کورٹ کمانڈروں پر اور اس پر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ آج تک کوئی جماعت ایسی نہیں جس نے عدالتوں کا احترام نہیں کیا ہو۔ خان نے تو عدالتوں کو جوتے کی نوک پر لکھا ہے، وہ تو حاضر ہی نہیں ہوتے تھے، وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ وہ تو خان ہے بھائی، وہ تو صبح سے لے کر شام تک ملک بدل دیتا ہے، شام تک ملک بدلے جاتے ہیں، اور وہی الفاظ صبح بولتا ہے شام کو وہ جھوٹ ثابت ہو جاتے ہیں، اس سے وہ غلط کہہ دیتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ڈگڈگی ایسی ہے، وہ مداری ٹائپ، وہ لوگوں کو، اس قوم کو میں اتنا بیمار پیدا کر دیا ہے کہ اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں ہمارے گھروں میں۔ کوئی بچوں میں مجھے اخلاقیات کی سمیل نہیں آ رہی، امن خراب کر چکا ہے وہ۔ پتہ نہیں اس ملک میں کون سا ہٹلر بننا چاہتا ہے۔ تو اس ملک کو خیر کی طرف جانا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک ایک تارک پہ چپ کر اندر بھی آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت کورٹ کمانڈر ہوتی ہے حملہ کرتی ہے، دوسری جماعت سپریم کورٹ پر حملہ کرتی ہے۔ دو جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ ان کے اداروں پر تو حملہ دونوں ہی کرتی ہے۔ اچھا، وہ ایک دفعہ جو مسٹیک ہوگی آپ بار بار اس کو کہتے ہیں، بار بار، اور ہم ان کی معذرت کر چکے ہیں، اور وہ کس کی سازش تھی؟ وہ چند کارکنوں کی سازش تھی، اور آج پورے ملک کو جو لپیٹ دیا گیا ان حملوں میں، ان سازشوں میں، اس کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں۔ مہربانی کر کے ان کو نواز شریف کے ساتھ عمران خان کا موازنہ نہیں کیا۔ بے شک ایک منٹ سر، بڑے اچھے جواب دیں۔ اچھا اوکے، کیوں؟ سر، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو چکی ہے، اگلے وزیر اعظم وہ بن چکے ہیں، ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے۔ آپ کیا کہیں گے، کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے؟ اچھا، نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنتا ہے پھر بھی ڈیل ہوتی ہے، جب دوسری دفعہ وہ ایٹم بم چلاتا ہے، ملک کو ایٹم طاقت بنتا ہے، ملک کو موٹر وے کے جال بچھاتا ہے، اس وقت بھی ڈیل سے آیا، جب تیسری دفعہ بنتا ہے تب بھی ڈیل سے آیا۔ نواز شریف کام کرنے والا آدمی ہے، پریکٹیکل آدمی ہے، اس کو ڈیل کہیں کچھ کہیں، عوام کے ساتھ ڈیل ہے، ووٹوں کے ساتھ انشاءاللہ تیری جیت انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ تیری جیت انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ تیری جیت انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ڈاکٹر حسین بادشاہ زندہ باد، نواز شریف، زندہ باد، نواز شریف۔ اس دفعہ نواز شریف صاحب کتنے عرصے کے لیے وزیر اعظم بنے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو چوتھی دفعہ اللہ پاک کی ذات اس کو منتخب کر رہی ہے تو اس میں کوئی خوبی ایک علیحدہ ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، ورنہ اللہ کی ذات کبھی بھی چوتھی دفعہ نواز شریف کو منتخب نہ کرتی تو وہ اللہ کا خصوصی کرم ہے ان پر، اللہ کے خصوصی ان پر
कोई साया है इंशाल्लाह, जो बार बार अल्लाह उसको लेके आ रहा है, तो मुल्क भी इंशाल्लाह उसकी वजह से तरक्की करेगा। अख्तर बादशाह जिंदाबाद, अख्तर बादशाह जिंदाबाद। आप एक नजरियाती सियासी वर्कर हैं, सियासत करते हैं, आपको लगता है कि तमाम पार्टियों को जमहूरियत के मुताबिक इलेक्शन में बराबरी का हक मिलना चाहिए, इलेक्शन रहना चाहिए? देखो जी, जमहूरियत का हुस्न ये है कि तमाम की तमाम जमातें वो उनको राइट मिलने चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो इलेक्शन में शामिल होना चाहिए। जिसको अवाम मुंतखब करे उसको तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल, जमहूरियत नाम इसका है, जमहूरियत उसको कहते हैं जहाँ वोटों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तादाद जिसकी ज्यादा होगी वो जीतेगा। क्या इलेक्शन होंगे इस दफा? इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारी दुआएं हैं कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, आवाम को उनका हक मिलना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई किसी का हमायत नहीं करनी चाहिए, कोई किसी को जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए। बेशक अवाम किसी और पार्टी को मुंतखब करती है तो आप तस्लीम करेंगे? क्यों नहीं, बताओ, आवाम मुंतखब करें और हम एक्सेप्ट ना करें? लोगों का फैसला है, लोग फैसला दें, डेमोक्रेसी इसका नाम है। ठीक।